مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت نقل کرتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کے دور میں چوروں کا بڑا دورہ ہو گیا تھا، ہر طرف چور چکاری بڑھ گئی۔ تو سلطان نے اس کے سد باب کے لیے کچھ تدابیر اختیار کی۔ سب سے پہلے سلطان نے کیا کیا کہ بادشاہی لباس اتار کے چوروں کا لباس پہن لیتے اور رات کو گشت پہ نکلتے۔ ایک دن رات کو نکلتے ہیں تو کیا دیکھا کہ ایک جگہ پہ کچھ چور بیٹھ کے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ سلطان بھی وہاں پہنچ گئے۔ جب پہنچے تو چوروں نے کہا کہ بھائی تم کون ہو؟ سلطان نے کہا کہ میں بھی چور ہی ہوں، تم مجھے اپنا ساتھی سمجھو۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے کیسے تمہیں اپنا ساتھی بنا لیں، تمہارے اندر کیا خاصیت ہے؟ کہا کہ تمہارے اندر کیا خاصیت ہے جو تم مجھے اپنا ساتھی نہیں بنانا چاہتے؟ انہوں نے کہا کہ ہم سب کے سب چوری کرنے کے ماہر ہیں، ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی خاصیت ہے۔ مثال کے طور پر ایک بولا، کہتا ہے کہ مجھ میں یہ خاصیت ہے کہ میں کسی طرح کی بھی دیوار کو پھلانگ سکتا ہوں، جتنی اونچی کیوں نہ ہو، چاہے کسی قلعے کی دیوار کیوں نہ ہو۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا۔ دوسرا کہنے لگا کہ مجھ میں یہ خاصیت ہے کہ میری ناک میں ایسی خاصیت ہے کہ میں کسی بھی جگہ سے مٹی کو سونگھ کے بتا سکتا ہوں کہ یہاں خزانہ ہے کہ نہیں ہے۔ تیسرا کہنے لگا کہ میرے بازو میں یہ قوت ہے کہ میں کسی بھی جگہ سے نقب لگا کے وہاں سے سوراخ کر کے اندر گھسنے کا رستہ بنا سکتا ہوں۔ اچھا، چوتھا کہنے لگا کہ میں حساب کا بڑا ماہر ہوں کہ جتنا مرضی خزانہ کیوں نہ ہو، ڈھیر ہی کیوں نہ لگے ہوں، میں چٹکیوں اور لمحوں میں اسے بتا سکتا ہوں اور تقسیم کر دیتا ہوں۔ اچھا، پانچواں کہنے لگا کہ مجھے یہ خاصیت ہے مجھ میں کہ میں رات کی تاریکی کے اندر سخت اندھیرے میں بھی کسی کو دیکھ لوں تو میں دن کے اجالے میں اس کو پہچان لیتا ہوں کہ یہ بندہ تھا۔ چھٹا کہنے لگا کہ مجھ میں یہ خاصیت ہے کہ میں کتے کو بھونکتا ہوا سن لوں تو میں بتا سکتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا بڑی اچھی بات ہے۔ اب سب نے کہا کہ تم بتاؤ تمہارے اندر کیا خاصیت ہے؟ بادشاہ کہنے لگا کہ مجھ میں خاصیت یہ ہے کہ جب مجرم کو پھانسی ہو رہی ہو اور تختہ دار پر چڑھا دیا گیا ہو تو میں اپنی داڑھی کو ہلا دوں تو اس کی پھانسی روک سکتی ہے، وہ اپنی موت نہیں مرے گا، یعنی اس کی جان بخشی ہو سکتی ہے۔ تو سب بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے واہ بھائی، تم تو پھر ہمارے سردار نکلے، یعنی کہ جتنی بڑی مرضی چوری کر لیں، جتنی بڑی مرضی سزا ہو، تم ہمیں بچا لو گے۔ کہا چلو پھر آج کسی بڑی جو ہے نا وہ مہم پہ نکلتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اور نہیں تو بادشاہ کے محل میں ہی جو ہے نقب لگاتے ہیں۔ گئے بادشاہ کے محل میں داخل ہو گئے، سب نے اپنے اپنے کارنامے دکھائے۔ راستے میں کتا بھونکا تو جو سننے کا ماہر تھا اس نے کہا کہ یہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہی ہے۔ خیر پھر آگے چل پڑے۔ جب چوری کر کے باہر گئے تو ویرانے میں جا کر خزانے کو اکٹھا کر کے جو حساب لگانے کا ماہر تھا اس نے چٹکیوں میں تقسیم بھی کر دیا۔ بادشاہ نے کہا اچھا بھائی، اب ہم اپنے اپنے رستے نکلتے ہیں واپس، لیکن تم اپنا اپنا پتہ ہمیں بتا دو۔ سب نے اپنا اپنا پتہ لکھوا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ کل کلاں کو اگر کہیں اور بھی ہمیں جانا ہوگا، چوری کرنی ہوگی تو پھر سب مل کر جائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ سب کا پتہ لے کر بادشاہ بھی آ گئے۔ اگلی صبح بادشاہ نے سرکاری ملازمین بھیج کر، پولیس والے بھیج کر سب کو ان کے گھروں سے اٹھوا لیا، چکوا کے آ کر ان کو پھانسی کا حکم دے دیا۔ جب پھانسی کا حکم ہونے لگا تو وہ جو دیکھنے کا ماہر تھا، جس کی آنکھ میں یہ قوت تھی کہ وہ رات کی تاریکی میں بھی بندے کو دیکھ کر صبح کے اجالے میں پہچان لیتا تھا، اس نے بادشاہ کو پہچان لیا۔ اس نے کہا کہ ٹھہرو بھائی، ہمیں بادشاہ سے تنہائی میں کوئی بات کرنی ہے۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا، کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہچان لی ہے، آپ ہی وہ شخص ہو جو 7واں شخص ہمارے ساتھ تھا۔ کہا اچھا۔ کہا پھر اب ایسا کرو کہ ہمارے تمام کے تمام جتنے بھی ہنر تھے انہوں نے ہمیں پھنسوا دیا، اب ہم پھنس گئے ہیں، لیکن جو تمہارے پاس ہنر ہے اسی کے ذریعے اب جان بخشی ہو سکتی ہے۔ تم اپنی داڑھی ہلاؤ اور ہماری جان بخشی ہو جائے گی، ہماری پھانسی رک جائے گی۔ بادشاہ نے سب کی پھانسی رکوا دی۔
تو یہاں پر آخر میں آ کر مولانا روم لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے بندہ جتنے مرضی ہنر سیکھ لے، جو کچھ بھی سیکھ لے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، جو بھی بنے، لیکن اس نے رب کی معرفت کا ہنر نہیں نہ سیکھا، اللہ کو پہچاننے کا ہنر نہیں نہ سیکھا، بادشاہ حقیقی کو اس نے پہچاننے کا ہنر نہیں نہ سیکھا، تو اس کے سارے ہنر قیامت کے دن دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کہا جیسے اس رات کی تاریکی میں پہچاننے والے نے بادشاہ کو صبح اجالے میں پہچان لیا تھا، اسی طرح جو دنیا میں رہتے ہوئے بندہ اپنی آخرت اور دین کی فکر کرتے ہوئے رب کی پہچان کو جو ہے نا وہ اپنا ہنر بنا لیتا ہے، تو وہ قیامت کے دن اپنے اس ہنر کی وجہ سے سرخرو ہو جائے گا اور کامیابی پا جائے گا، عذاب نار سے چھٹکارا پا جائے گا۔ اللہ ہمیں بھی رب کی معرفت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔